अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ इकबाल और मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद साहब, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं और ह्यूमन इनोवेशन फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। सर हमारे साथ अमेरिका से लाइव हैं। सर से हमने लास्ट प्रोग्राम में इनसे यही जाना कि सर आपकी जो जो अचीवमेंट्स थी उनके पीछे आपके रोल मॉडल्स का भी एक बड़ा करैक्टर है। लेकिन सर मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि इंसान की बेसिक दरसगाह उनके वालिदैन होते हैं, तो सर आपने हमें अपने वालिद साहब के बारे में कुछ नहीं बताया, तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमें डिटेल में आज अपने वालिद साहब के बारे में कुछ बताएं कि आपने उनसे क्या कुछ सीखा। हम लोग अक्सर मुझसे पूछते भी हैं कि आपने और भी मॉडलों की जिक्र किया है, तो आपने कभी अपने वालिद साहब के मुतल्लिक हमें नहीं बताया था आपने उस मॉडल से क्या कुछ लिया। देखें, मैं जो इस वक्त बैठा हूँ या अभी फारग हूँ नमाज से, तो मेरे जहन में हर वक्त माजी का मॉडल वालिद साहब का रहता है और मैं हमेशा ये देखता हूँ कि वो क्या थे, उन्होंने किस तरह मेरी परवरिश की। थोड़ा मेरा टाइम उनसे रहा क्योंकि मैं एजुकेशन के सिलसिले अमूमन अंदर बाहर होता रहा हूँ, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं इसका जिक्र यूँ करूँगा कि जो मेरी इस वक्त ज़िंदगी है ये एंड पर उसी मॉडल के ऊपर आ गई है। क्या, जब मैं छोटा सा था तो पता क्या करते थे, मुझे साथ लेकर जुमे का रोज़ होता था, सुबह सवेरे चलो भाई कब्रिस्तान में उन्होंने कोई दरख्त लगवाए हुए थे, तो मैं वो साथ ले जाते थे, बिजी भी रखते थे कि उसमें मेरे साथ चलें और उनको पानी देना प्लांट्स को। फिर उसको उन्होंने किया, तो जब उनकी डेथ हुई तो जब भी लोग वहाँ से गुजरते थे या आते थे तो मेरे वालिद साहब को याद करते थे। एक वो मॉडल था। दूसरा, मैं इनके साथ जब ज़मीन पर जाता था तो हर जगह जो रास्ते में थे अस्सलाम वालेकुम, एंड ही वाज वेरी साइलेंट काइंड ऑफ पर्सन। हर एक मुस्कुरा के बात कर देना, मैं उन चीज़ों को याद कर रहा हूँ। फिर उनका मखसूस अंदाज होता था इबादत करने का, खामोशी से। और इस सर्दियों में वहाँ हमारे तो एयर कंडीशन तो नहीं थे, वो गर्म चादर ली हुई हाथ में तस्बीह और तहज्जुद पढ़ रहे हैं, तो मेरे जहन में वो मॉडल भी आता है। फिर ये भी मॉडल आता है कि वो किस तरीके से वीकेंड पर लोगों के घरों में मुझे सास वो लेकर जाते थे जहाँ कोई बीमार हो गया या किसी को देना पता ना चले, और किसी लोग आते थे जब उनकी लड़ाई बड़ाई ये होती थी तो वो इनसे आकर ना वो मशवरा वगैरह भी लेते थे। वो थिंकिंग में मेरे आया कि किस तरह मशवरा दिया जाता है, ये सारी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं इस स्टेज पर आकर। बाकी मॉडल कंप्लीट हो गए, ये मेरी ज़िंदगी का मॉडल है, तो लिहाजा ये मेरे साथ चल रहा है। तो सर आपके वालिद साहब ने वफ़ात कैसे पाई और आप अपने वालिद साहब को किस तरह याद करते हैं? तो बड़े मुस्कुरा कहते पुत्र आ गए हैं। मैं हाँ बजिया, मैं कहा बज की गल हुई कि दम ही तुसा बुला लिया, मैं हाले थोड़ा सा कम रहिंदा सी तो मैं सोच रहा सी छुट्टियां कोई उत्थे गुजार। नहीं पुत्र, मैं बड़ी तकलीफ है चा कि मैं जहाँ जाता हूँ अगर वज़ू करता हूँ तो मुंह से खून लेटरिन जाता हूँ जो समथिंग एज डैम। ये हकीम साहब इलाज कर रहे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट इट। उनका एक शागिर्द आया, मल्ला उसे कहते थे, उन्होंने कहा कि सर आप कहीं गए तो नहीं? क्या जी मैं आपने ज़मीन पर गया था, ये गंतम उगाया है, तो वहाँ कोई चीज़ तो नहीं आपको लगी? नहीं, यहाँ एक है, यहाँ ये मुझे दर्द हुई कुछ देर, मैंने परवाह नहीं की। उन्होंने जब उठा कर देखा तो उन्होंने कहा ये एक सांप, एक ख़ास किस्म का सांप होता है जिसे पदम कहते हैं, उसने आपको टच किया है और ये अगर आप तो सर्वाइव रहे 21 दिन देन इट्स ओके, अदरवाइज आई एम सॉरी। जब उन्हें कहा कि ये मैंने खुद पता कि उन्होंने कहा जी ये तो ज़ाहिर कातिल है जो शरबत और ये कोई दे रहे हैं, तो दैट वाज द माई ट्राइड स्टार्टेड फ्रॉम दैट डे एंड यू नो उसको हॉस्पिटल ले गए बट इट वाज टू लेट, वहाँ खून का इंतज़ाम नहीं हो सकता था, आई डाइड। मैं हसरत से उसे देखता रहा, मुझे देखते रहे आखिर दम तक। पुत्र इनका ख्याल रखना। भाई को लाशुरी तौर पर ओ भाई इसको डिस्टर्ब मत करना, इसके साथ चलना, ये आखिरी अल्फाज थे। तो वो अल्फाज मेरे जहन में आज भी गूंजते, मैं उसी की पैरवी की अपनी सारी उम्र में और उसको उनका तकमील करने की कोशिश की। तो मेरे दोस्तों, ये चीज़ें उस वक्त महसूस होती हैं जिस वक्त बाद में फिर यानी कि ट्यूशनें पढ़ाना, मैं फिर बाकी टाइम था ये है ना आपके मियाँ जो है कब्रिस्तान मियानी शरीफ का, उसके पीछे क्वार्टर था, वहाँ हम लोग मिलकर तो रोटी बनाते थे और ये हमारी ज़िंदगी थे।
وہاں سے پیدل جانا جی سی میں، راستے میں کبھی کبھار میرا دوست اللہ اسے خوش رکھے ممتاز وڑائچ، وہ گاڑی لے کر ہی واز دا سن آف اے ویل نون ایس ایس پی، وہ رہتا تھا سمن آباد اسلامیہ پارک میں رہتا تھا، لیکن تو میرے دوست وہاں سے میری زندگی کے اوراق ہیں جس میں باپ ہر جگہ یاد آتا ہے، جب بھی مشقت ہوتی ہے یاد آتا ہے، پھر میں اس کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہوں۔ تو دوستو یہ میرے والد صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے والد آپ ایسے وہ خاموش تھے، محبت کے اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن بڑا کم گو، بڑا ایک کیا اسے ہمبل طبیعت کے، حلیم طبیعت، جو بھی آیا یوں کر دیا، کسی نے کچھ کہا تو ادھر سے گزر گئے۔ تو دین آئی ٹرائی ٹو ہیو دوز ماڈل ان می اینڈ ورکنگ آن اٹ، اینڈ اللہ تعالیٰ مجھے اسی کے ساتھ کامیاب کرے گی۔ اور یہ جو میں آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں، یہ جو میری ایسوسیشن ہے، یہ اسی کا سسٹم ہے، یہی وہ سسٹم ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں کنویں کا حساب ہو جائے، کہیں مسجد کا ہو، کہیں دس اندر، یہ سب اس اللہ تعالیٰ نے ماڈل دیا ہے اور ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو یہ میرے والد صاحب تھے، اللہ آپ کے سب کے والدین اگر چلے گئے سب کے لیے ان کے لیے دعا مانگے، ان کا آپ نہیں کیا کہتے ہیں احسان نہیں اتار سکتے، رب العزت نے وہ آپ کو ماڈل دیا، اچھے ماڈل ہیں برے ہیں جو بھی آپ کے والدین ہیں، لو دیم، کیئر دیم۔ اگر آپ ان کی آج کریں گے تو آئندہ والا کریں گے، لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو کیئر نہیں کر رہے تو وہ کل آپ کی نہیں کریں گے۔ مجھے فوائد بھی ہوئے، لیکن زندگی میں بعد میں چوٹیں بھی بہت لگیں۔ تو آپ میں سے جو لوگ خاص طور پر بڑے ہیں انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لاڑلا پن بھی ملتا ہے، لیکن بعد میں اس کی قیمت بہت دینا پڑتی ہے، کیونکہ آئی واز دا فرسٹ چائلڈ فرام بوتھ سائڈ، مین فرام دا سسرال اور ننیحال اور ددیال کی طرف سے۔ تو جب میں جاتا تھا تو کین یو امیجن ہی واز آلسو دا ون اینڈ ہی یوز ٹو گو لائک 4 to 6 مائل ڈیلی، پر جب قرآن شریف کے وہ کر رہے تھے، وہ شروع سے ایک مشقت کرنے والے، انہوں نے خود ہی اپنے پہلے دکان بنائی، پھر اس کے بعد کاروبار کیا، پھر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے بہت کو عطا کچھ کیا، لیکن ہی نیور بیک ٹو اینی پرسن، ہی واز سیلف میڈ پرسن، سو دیٹ تھنگ از آلسو ود ان می۔ تو آپ یہ حیران ہوں گے جس وقت میں یہ چھوٹا سا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ میرے جو میں اگر جاتا تھا اپنا ددیال میں تو یوں سمجھتے تھے کوئی پرنس آ گیا، اور میری دادی کہتے او بھائی آؤ بھائی آؤ، میری جو پھوپھیاں تھیں گود میں بٹھا لینا، اس کے لیے جاؤ جی اسپیشل فلان چیز لے کر آؤ، ان دنوں تربوز صبح صبح لے آنا، پھر اس کو کچھ دینا۔ اس طرح دوسری طرف بھی یہی حال تھا، ہر جگہ لے کر جانا، جہاں کہیں بھی میری نانی اماں جاتی تھی آئی واز ود دیم، کیونکہ میری والدہ گھر میں تھی، میری تعلیم، اور میں جتنا عرصہ ملتان باہر رہا، شی واز لائک اے مام، ہر وقت چل بھائی شعیب چلو ادھر۔ تو ان چیزوں میں، ان لاڑلا پن میں، اور لوگ جاتے تھے جو حافظ صاحب کا جی بیٹے آ گئے۔ جب یہ زندگی یہ سلسلہ چلتا رہا، میرے دکھ وہاں سے شروع ہوا جب ان کی اچانک ڈیتھ ہوئی۔ میں اس وقت MSc میں سائیکالوجی میں جب داخلہ لیا تھا، آپ حیران ہوں گے کہ ہی واز ناٹ ٹو مچ انوالوڈ ود ایجوکیشن، لیکن جب کبھی بھی میرا امتحان آتا تھا، اسپیشل جا کے سامنے ہمارے اسی جگہ پر ایک بہت بڑے ویل نون یہ مٹھائی والے تھے، ان کے کہنا کہ بڑے لڈو اور اتنے تاج بنا کے وہ پھر وہ تقسیم کراتے تھے، ان کو کیا، لیکن انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا، ٹو بی ویری آنیسٹ، بس ویری سائلنٹ سوبر، ٹاکنگ ٹو دا پوائنٹ، بس تھوڑا سا اسمائل دے دینا، اور کبھی مجھے یعنی کہ یہ نہیں کہ گالی گولی یا کچھ کہا ہو، صرف ذرا ہارٹ سے چہرے پر پتہ چل جاتا تھا۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، میں چھپ چھپا کر دیکھیں، میں آپ کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ بڑے میوزک کو پسند کرتے ہیں اور ان چیزوں کو، پرانی چیزیں آپ کو بہت پسند آتی ہیں، میرے یہ سمجھے میری ریکریشن کا طریقہ۔ میں چھپ چھپا کر فلم دیکھنے کے لیے گیا، تو وہ بن کے چہرہ بھی بنو کے بلیک میں ٹکٹ لی، وہ تھا ایک عشق لیلا، یہ اس کی فلم۔ تو شاگرد ان کے بہت سے تھے، تو ہوتے ہوتے کسی نے دیکھ لیا، ابھی میں گھر آیا نہیں تو اس شخص نے کہا جی سر وہ آج میں نے شعیب کو وہاں دیکھا اور اس کو اندر داخل ہوتا۔ او جی، ہم گیا، اس نے آ گئے، ہاں بھائی کہاں سے آئے ہو؟ میں جی ادھر گیا تھا۔ صحیح معنی بات ہو، کیا بات ہے، اس طریقے سے، اور پھر کھڑکائی اچھی خاصی میری کیا کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک
مار پیٹ پھر جو بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہی نیور ڈیڈ لائک دس وے بٹ آئی ریمبر واٹ از دیٹ ون. سر آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ سر وہ کون سے اصول تھے جن کے مطابق آپ نے ایک کامیاب زندگی گزاری، اور وہی اصول آپ ہمیں بھی بتائیے گا تاکہ ہم آپ کے نقش قدم پر چل کے ایک کامیاب زندگی گزار سکیں. تو آپ نے جو پوچھا ہے نا کہ آپ نے پھر اپنی زندگی میں کیا اصول بنائے ہیں یا آپ نے ان سے کیا سیکھا ہے، کیونکہ یہ یار دوست جو ان کے آپ کے ہیں یا میرے پاس بھی بہت لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی کوئی ایسی باتیں ہمیں بتائیں نا اپنی لائف میں سے، یا کوئی ایسے نکات بتائیں نا جس سے ہماری مدد ہو. آپ کی دیکھیں جی آپ کی مدد کرنے کے لیے تو میں ہر وقت تیار ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سوال کریں، ٹو دا پوائنٹ کریں اور ایک جنرل قسم کا ہو. لیکن لگاؤ خدا سے لگائیں، سب سے بڑی بات ہے، باقی باتیں بعد میں ہیں. جب تک اندر خلوص پیدا نہیں کریں گے یہ باتیں کہانیاں رہیں گی اور بے چینی رہے گی، کیونکہ سکون اندر ہی ہے. تو آپ کنیکٹ کریں ود اللہ، ہر کام کرتے نیت صاف ستھری رکھیں تو انشاءاللہ فتح نصرت ہوگی. یہ کوئی ایسی مشکل کام نہیں. میں اب آ رہا ہوں جو آپ نے مجھے یہ سوال کیا ہے کہ آپ سر تھکتے نہیں، ہر وقت یہ کام کرتے ہیں اس عمر میں بھی، ہاؤ یو آر ایبل ٹو مینیج دا تھنگ، اور آپ یعنی کہ آپ نے زندگی کا ماڈل کیا بنایا ہے یا کیا کیا ہوا ہے. تو میں آپ سے ایک چیز بڑی سادہ سی بتا دوں کہ زندگی میں آدمی تھکتا اس وقت ہے کہ جس وقت کے اس کے اندر بھی لڑائی ہو رہی ہو، باہر بھی لڑائی ہو رہی ہو، مسائل ہوں اور ان نیسیسری لوگوں کے چکروں میں پھنسا رہے، گول ڈائریکٹڈ نہ ہو، یا یہ کرے کہ ہر وقت روتا کٹتا رہے اور دوسروں کے لیے ہر وقت پریشان حال ہو اور اپنے آپ کو توجہ نہ دے، اور اندر کا جو من ہے اس سے کوئی بات چیت نہ کرے، اس سے یاری دوستی نہ کرے، اور جو بھی کام کرے اندر سے آواز کو سنے، پھر تو کام بنتا ہے. تو لہٰذا میرا جو مین اس میں جو کنسرن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی لائف کو کے اندر مینٹین کرنے کے لیے کچھ طریقے رکھے ہوتے ہیں. وہ 5 غذائیں ہیں، میں آپ مینٹین رکھتا ہوں اور آپ بھی رکھیں اور آپ اور فریش ہو جائیں گے، تر و تازہ. وہ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ آپ ایک اسکیجول بنائیں، یعنی کہ یہ نہیں کہ دماغ لے کے چلا گیا. اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں، ڈیلی ایکسرسائز آدھا گھنٹے کی، اور صبح و شام واکنگ. نمبر 2 سوشلائزیشن، لوگوں سے ملیں جلیں اور ان سے اہل و احوال کریں تاکہ ایک روحانی کنیکشن سا اور اپنائیت اور محبت سی پیدا ہو. نمبر 3 جو آپ کی خوراک ہے اس میں اعتدال پسندی رکھیں. لوگ ہوتے ہیں گوشت کھاؤ، یہ کرو وہ کرو، پھر شوگر ہو گئی ہر وقت. آپ کا ملک شوگر سے چل رہا ہے تو شوگر ہی شوگر ہوتی رہتی ہے، اور شوگر کے بغیر بھی گزارا ہے. شوگر ضروری نہیں کہ آپ شوگر لیں، آپ فروٹ لیں جتنا آپ کی استعداد ہے. میرا یہ ڈیلی روٹین ہے، میں آپ سے بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ میں ریکریٹو ایکٹیویٹی ضرور کرتا ہوں، یعنی کہ بیچ میں گیپ رکھ کر کام آپ سے کیا ہے تو کچھ دیر کے لیے اپنی پسندیدہ ریکریٹو ایکٹیویٹی، میں پرانے سانگز یا غزلیں یا جو ہے نا شاعر، یہ بہت عظیم لوگ ہیں، یہ بڑے مفکر ہوتے ہیں، بڑے گہرے ہوتے ہیں، لیکن یہ دل کی بات لے کر آتے ہیں، لیکن بیچارے موسٹلی ان میں سے ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. تو اس میں نا دکھ ان کا کرب ہوتا ہے، تو اس دکھ اور کرب میں آپ ان کو انجوائے کریں، لیکن آپ ان نے جو نکات نکالتے ہیں اس سے سبق سیکھیں. قرآن میں ذکر ہے شعراء میں، سورہ میں، کہ آپ فقط ان شعراء کی طرح نہ ہوں کہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کرتے کچھ نہیں، جگہ سے جگہ پھرتے ہیں، پھر ہر طرف سے نا امید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، اس قسم کے شاعر نے، کریٹو شاعر علامہ اقبال،